اس روئے ارض پر مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام مکہ کی مسجد الحرام کے درمیان میں واقع خانہ کعبہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ جسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یہ وہ عظمت و بزرگی والا مقام ہے کہ جس کی جانب کرہ ارض کے تمام کونوں میں پھیلے ہوئے مسلمان دن میں 5 مرتبہ منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہر صاحب ایمان کی زندگی میں خانہ کعبہ کی اس قدر اہمیت، اٹیچمنٹ اور انوالومنٹ ہو تو لازمی امر ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش مچلے کہ جیسے بھی ممکن ہو سکے چاہے زندگی میں محض ایک بار وہ اس مقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ چنانچہ جب کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو عالم اسلام کے لیے اس جان لیوا بیماری سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اب کوئی بھی حجاز مقدس کی جانب سفر نہیں کر سکتا۔ حالات اس قدر بگڑے کہ کہا جانے لگا کہ شاید اس برس حج کے فریضے ہی کو معطل کر دیا جائے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو اس امت پر رحم آ گیا اور محدود پیمانے پر ہی صحیح مگر فریضہ حج مکمل طریقے سے ادا کیا گیا۔ حج کی سعادت حاصل کرنے والے محض چند ہزار لوگوں نے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ دعا ضرور مانگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حجاز مقدس کے دروازے یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت پورے عالم اسلام کو بخشے، اور خصوصاً جس بیت اللہ کی جانب ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس خانہ کعبہ کی زیارت ہر ایک کے نصیب میں ہو۔ یقیناً کروڑوں دلوں سے نکلنے والی یہ دعا قبولیت کا درجہ پا چکی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن یہ امید پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ بہت جلد حجاز مقدس کے دروازے پوری امت پر کھول دیے جائیں گے اور معمول کی طرح ہر صاحب ایمان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ اس حوالے سے خادم حرمین شریفین کی زیر قیادت کمیٹی نے انتظامات بھی شروع کر رکھے ہیں، اور ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کورونا کے بعد جب در کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کھولے گئے تو اندر کیسے مناظر دیکھے گئے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ اسلامی تاریخ پر مبنی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا پر حرمین شریفین کی خدمت، اس کی تزئین و آرائش اور اس کی دیکھ بھال کے لیے معمور کمیٹی کی جانب سے مختلف پلیٹ فارمز قائم کیے گئے ہیں، اور فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور دیگر پلیٹ فارمز پر گاہے گاہے حرم شریف میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ان سعودی ذرائع ابلاغ پر بتایا گیا کہ جس طرح کورونا کے دوران حرم شریف کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا گیا تھا، تو کورونا کا زور ٹوٹنے کے باوجود وہی ایس او پیز مد نظر رکھتے ہوئے ابھی بھی اس کی صفائی ستھرائی اسی طرح کی جاتی ہے جس میں امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس بھی حصہ لیتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کے لیے جب در کعبہ یعنی بیت اللہ کے دروازے کھولے گئے تو وہ منظر دیدنی تھا۔ عموماً سال میں متعدد بار کعبۃ اللہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وہاں پر اندر داخل ہونے کی سعادت اس کمیٹی کے ممبران کو حاصل ہوتی ہے، مگر اس مرتبہ کورونا کے باعث یہ موقع شاذ و نادر ہی حاصل ہو سکا۔ چنانچہ خدام حرمین شریفین کی کمیٹی کے ممبران جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ یہ انتہائی جذباتی، رلا دینے والے مناظر تھے۔ رپورٹ کے مطابق بڑے بڑے عہدے پانے والے، طاقتور ترین لوگ سمجھے جانے والے یہ تمام اشخاص کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ اور رحمت طلب کرتے رہے۔ یقینی طور پر دنیا بھر میں یہی وہ منتخب شدہ لوگ ہیں کہ جنہیں کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کی سعادت ابھی بھی مل رہی ہے، اور یہ اس بات سے مکمل طور پر اویئر تھے، اور جب پوری دنیا بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے تو یہ لوگ یقیناً اتنی بڑی سعادت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شاد تو ہوں گے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات پر ان کا قابو بھی نہیں رہا ہوگا۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کرتے ہوئے بھی کمیٹی کے ممبران بھیگی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتے رہے کہ جلد از جلد مکہ المکرمہ میں حرم شریف اور مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونقیں ماضی کی طرح معمول کے مطابق بحال کر دی جائیں۔ اور خواتین حضرات، اگر آپ لوگوں کے دل میں بھی ان کی طرح یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح آپ کے دل میں بھی یہ آرزو ضرور مچل رہی ہوگی کہ کاش کبھی بیت اللہ کے اندر تو نہ صحیح مگر کم از کم اس ایریا حتیم ہی میں نماز ادا کرنے کی اجازت مل سکے کہ جو کبھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ کہلاتا تھا۔ خانہ کعبہ اور اس کے دروازے کی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتے چلیں تو بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے ملتزم یا باب کعبہ پکارا جاتا ہے۔ باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے 2 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ یہ دروازہ کعبہ شریف کے شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے جہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے۔ سعودی میڈیا کی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ماضی میں کعبے کا دروازہ ہر ماہ 2 سے 3 مرتبہ کھولا جاتا تھا۔ بہت
بہت سے لوگوں کو داخلے کا موقع مل جاتا تھا، تاہم اب یہ پورے سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، ایک مرتبہ یکم شعبان کو غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ یکم ذی الحج کو اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر۔ اس کے علاوہ یہ خادم حرمین شریفین کی اجازت سے مملکت کے مہمانوں کے لیے بھی کھولا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کو عام داخلے کے لیے اب نہیں کھولا جاتا، اس کی وجہ مرد اور عورتوں کے بے پناہ رش کی وجہ سے تکلیف اور نقصان پہنچنے سے بچانا ہے، بالخصوص جبکہ ماضی قریب میں حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے زائرین کی تعداد ملینز میں چلی گئی۔ ایسی صورتحال میں کعبہ کے متولی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بیت اللہ کے تقدس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں تھا۔ بیت اللہ کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں یہ سال میں 7 مرتبہ کھولا جاتا تھا۔ بیت اللہ کو قربانی یعنی عید الاضحیٰ کے دن، عاشورہ کے دن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کے علاوہ شعبان، رمضان اور ذی القعدہ میں کھولا جاتا تھا۔ قربانی کے دن کے علاوہ بھی ایک روز صبح سے لے کر زوال تک کے وقت کے لیے اسے کھولا جاتا، اس دوران کوئی بھی شخص کعبے میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ معمول بدل چکا ہے۔ بیت اللہ کے متولی اعلیٰ ڈاکٹر صالح زین العابدین الشعیبی کعبے کا دروازہ کھولنے کی کارروائی کرتے ہیں، جہاں متولی کی جانب سے 2 افراد دروازہ کھولتے ہیں، ایک شخص چابی داخل کرتا ہے اور دوسرا قفل کو کھینچتا ہے۔ یہ قفل تکون شکل میں ہوتا ہے اور اس کے بعد خالص سونے سے بنا ہوا در کعبہ کھول دیا جاتا ہے۔ کعبہ کے دروازے کی دیکھ بھال ہمیشہ سے عالم اسلام کے خلفاء اور فرما رواؤں کا مطمع نظر رہی ہے۔ وہ اللہ عز و جل کے اسماء حسنہ کے نیچے اپنے نام تحریر کرواتے اور اس پر سونے چاندی کے استعمال میں کسی قسم کے بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ البتہ کعبے کے دروازے کی کنجی آل شیبہ خاندان کے پاس ہی محفوظ رہتی ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے نام وصیت کے مطابق بیت اللہ کے متولی ہیں۔ ان میں متولی اعلیٰ کے پاس کعبے اور مقام ابراہیم کی کنجیاں ہوتی ہیں۔ بیت اللہ یعنی کعبہ کا دروازہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کی نظر میں اپنے پورے تقدس کے ساتھ چمکتا ہے، اسی طرح روئے زمین پر بسنے والے بقیہ لوگوں کی نظر میں بھی اپنی صنعت کے صدق اور حسن و جمال کا لوہا منواتا ہے۔ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مقدس دروازے کو بوسہ دیں اور اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی فریاد پوری کروائیں، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم سب کو اس مقام پر حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور جس طرح حرمین شریفین کے خدام کی کمیٹی کے ممبران نے کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی ہیں، ہم سب کو یہ موقع نصیب ہو۔ اسی امید کے ساتھ الوداع کہیں گے کہ بہت جلد اسلامی تاریخ پر مبنی ایسی معلوماتی ویڈیوز دوبارہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ چینل پر اپلوڈ ہونے والی انفارمیٹو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔